ریاست کے متعلق ایک روایت حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا بعدما ذکر الامام رجلا وقال انہ یحب الریاست، امام علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس کے اندر حب قیادت ہے، یہ قیادت کا شوق رکھتا ہے، اقتدار پرست ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ یحب الریاست مع ذئبان ضاریان فی غنم قد تفرقا رعاؤها بأضر فی دین المسلم من الریاسہ۔ اس شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام تھا، یہ معمر ابن خلاد تھا، یہ ظاہراً یہ شخص، کہ اس کے بارے میں امام علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر قیادت کا شوق ہے۔ اگر ائمہ کے نزدیک بھی آتا ہے تو اپنی قیادت چمکانے کے لیے اور اقتدار کے حصول کے لیے ائمہ کے پاس بھی آتا ہے۔ اغراض مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی، کس مقصد کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے دینی کام کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے فلاحی کام کرتے ہیں، رفاعی کام کرتے ہیں۔ وہ مختلف مقاصد ہیں، ان میں سے ممکن ہے کہ اس سارے کام کے مد نظر پیش نظر یہ ہے کہ انہیں لوگوں کے اندر قیادت و اقتدار نصیب ہو جائے۔ اگر یہ کسی کے اندر آفت پیدا ہو جاتی ہے، اقتدار پرستی، اقتدار طلبی، اقتدار خواہی اور قیادت کا شوق کسی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے؟ نقصان کو امام علیہ السلام نے تمثیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور مثال یہ ہے کہ اگر ایک ریوڑ ہو بھیڑوں اور بکریوں کا، اور اس ریوڑ کے چرواہے نہ ہوں، موجود نہ ہوں، ریوڑ تنہا ہو، اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہو، اور ذئبان ضاریان، دو درندے، بھیڑیے، چیر پھاڑ کھانے والے بھیڑ بکریوں کو، یہ دونوں اس ریوڑ پر ٹوٹ پڑے، جن کا چرواہا نہ ہو، جن کا گڈریا نہ ہو، جن کا نگہبان و راعی نہ ہو، ایسے ریوڑ پر دو بھوکے درندے بھیڑیے ٹوٹ پڑے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ دو بھیڑیے اس لاوارث ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مسلمان کے دین کو قیادت پرست انسان، قیادت خواہ انسان، قیادت طلب انسان، اقتدار پرست انسان نقصان پہنچاتا ہے۔ مسلمان کے دین کو اس ریوڑ سے زیادہ نقصان پہنچے گا جو لاوارث ہے اور بھیڑیے اس پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس سے زیادہ نقصان اقتدار کا خواہاں انسان مسلمان کے دین کو پہنچاتا ہے۔ خوب یہ معیار ہیں جو دین میں ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ ائمہ اطہار نے ہمارے لیے یہ اقدار ذکر کی ہیں کہ دین کا نظام اقدار کے اوپر استوار ہے۔ احکام اقدار حدود ہیں، اور ان حدود کے اندر عملی طور پر روزمرہ کے وظائف کا نام احکام ہے، فرائض ہے، واجبات ہے۔ لیکن اگر انسان احکام، واجبات، فرائض انجام دے، حدود توڑ کر احکام بجا لائے، روزے رکھے، حج کرے، نمازیں پڑھے، مستحبات، تسبیحات سب کچھ کرے، لیکن حدود توڑ کر، یہ فاسق انسان ہے۔ اور فسق کی سب سے بری حالت یہ ہے کہ جب اس کے اندر یہ حب پیدا ہو جائے۔ قرآن نے فرمایا کہ حب مال، حب الدنیا، حب الشہوات، حب النساء، یہ ساری خواہشات ہیں تباہ کن، اور ان سے اتنی تباہی نہیں پھیلتی۔ اگر کسی انسان میں حب شہوت ہے تو اس سے متاثر کچھ لوگ ہوں گے، دین سارا متاثر نہیں ہوتا۔
اس روایت کے مطابق اگر کسی کے اندر حب الدنیا ہے تو بیت المال متاثر ہوگا، وہ بھی کچھ حصہ بیت المال کا۔ اگر کسی کے اندر حب بنین ہے تو اس کا بھی ایک حصہ متاثر ہوگا۔ لیکن جس سے پوری مملکت، نظام پورا برباد ہو جاتا ہے، جس شہوت سے، وہ شہوت اقتدار جس کو روایات میں حب الریاست کہا گیا ہے، یہ بھیڑیے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور آج پاکستان کو اگر بھیڑیے روندتے تو اتنا تباہ نہ ہوتا پاکستان، اگر اس کا کوئی حکمران نہ ہوتا، صرف بھیڑیے ہوتے۔ بھیڑیے جیسے متشدد ہندو بھیڑیے ہیں، جس طرح صہیونی بھیڑیے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ اگر یہ پاکستان کو تباہ کرتے تو اتنا تباہ نہ کرتے جتنا پاکستان کے اندر حب الریاست کے شکار ہوسرانوں نے تباہ کیا ہے۔ معیشت جہاں پہنچا دی، سیاست جہاں پہنچا دی، مذہب جہاں پہنچا دیا ہے۔ اور یہ خواہش انسان میں موجود رہتی ہے۔ ابھی روایت آئے گی جس میں امام علیہ السلام نے جب اس شہوت کا خطرہ بیان کیا تو صحابی ڈر گیا اور فوراً بول پڑا کہ یہ تو ہم میں بھی ہے، یہ تو سب کے اندر ہے۔ ہم ایسی جرأت نہیں رکھتے، ایسا شجاعت ہمارے اندر نہیں ہے کہ کسی بیماری کی تشخیص کی جائے اور ہم کہیں یہ تو ہمارے اندر علامتیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے نفاق کی علامتیں روایات و قرآن میں جب ذکر ہوتی ہیں اور ہم سنتے ہیں تو فوراً ہماری نگاہیں دوسروں کی طرف جانا، تخیلات دوسروں کی طرف جاتے ہیں کہ یہ علامتیں تو فلاں میں پائی جاتی ہیں، یہ فلاں میں پائی جاتی ہیں، اور اسی سے ہم خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں بدگمان اور بدبین ہوتے ہیں۔ جب یہ علائم سنیں تو سب سے پہلے گریبان میں جھانکیں کہ ان میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی میرے اندر۔ اس وقت یہ روایت اور آیت ہمارے لیے ہدایت ثابت ہوگی۔ اگر سن کر اپنے گریبان میں جھانک کر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی یہ خصلت پائی جاتی ہے۔ حب ریاست فقط سیاسی یا دنیاوی امور میں نہیں ہے کہ مملکت کا سربراہ بننے کا شوق ہو، وزیر اعظم اور صدر بننے کا ہو، بلکہ یہ کسی بھی سطح پر انسان میں پیدا ہو کر اپنے دائرہ عمل اور دائرہ اختیار کے اندر بیدار ہو جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک اس وقت ہے کہ جب یہ مذہبی شخصیات کے اندر اور مذہبی افراد کے اندر پیدا ہو جائے، کہ اگر کسی کو یہ شوق چڑھ جائے۔ آج جو منصب یا جو مقامات ہم مقدس سمجھتے ہیں، یہ روایات ان کو فرما رہی ہیں کہ وہ تو بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہیں تمہارے دین کے لیے۔ جس شخص کو شوق ہے ریاست کا، اقتدار کا، معنوی اقتدار کا، مادی اقتدار کا، سیاسی اقتدار کا، اجتماعی سماجی اقتدار کا اگر شوق ہے کسی کو، تو وہ بھیڑیے سے زیادہ خونخوار اور درندہ ہے دین عوام کے لیے، جس کی کئی مثالیں ہیں۔ ہم اپنے خاندان میں دیکھیں تو خاندان میں کسی تایا، چچا، ماموں کو یہ شوق چڑھاتا ہے کہ میں پورے خاندان کا لیڈر بنوں، پھر وہ ہر ممکنہ طریقے سے خاندان کی قیادت کا شوق اس کو چڑھ جاتا ہے، اسی کے ہاتھوں سارا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں اپنے خاندان میں اور اپنے ارد گرد، خاندان برباد ہوا ہے اسی طرح کے بیمار انسان سے جس کو حب ریاست کا شوق چڑھا۔ جس کو دینی مراکز اسی طرح سے ہیں، وہ ویران ہو جاتے ہیں جب ان دینی مراکز میں خدمت گزاروں کے بجائے اقتدار پرست نافذ ہو جاتے آ جاتے ہیں کہ ہم ان دینی اداروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، ہم ان دینی اداروں پر ریاست ہماری ہو، اقتدار ہمارا ہو، قیادت ہماری ہو ان کے اوپر۔ خوب ان اداروں کو بھیڑیے سے زیادہ تباہ یہ انسان کرتا ہے جس کے اندر صدارت کا، قیادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ قوم کو انجمنیں بناتے ہیں جن کو اقتدار کا زیادہ شوق ہوتا ہے،
یہ فوراً تنظیم بناتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کی سیڑھی کا نام تنظیم ہے، انجمن ہے۔ مسجد کے لیے انجمن بنا لیں گے، مدرسے کے لیے انجمن بنا لیں گے، نماز کے لیے انجمن بنا لیں گے، پھر اس انجمن میں صدارت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، صدارت کے دوسرے امیدواروں کو برا بھلا کہنا شروع کریں گے، ان کی کردار کشی شروع کریں گے، تاکہ اپنا اقتدار دین کے نام پر قائم کریں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر دین کے اندر تباہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کو علمی مقام حاصل ہو جائے، اجتہاد کے درجے پر فائز ہو جائے، اور اس کے اندر اقتدار کا شوق پیدا ہو جائے، حب ریاست اس کے اندر آ جائے کہ لوگ میری تقلید کریں، میرے مقلد ہوں اور میرے پاس آ کر اپنے مسائل پیش کریں، مجھ سے احکامات لیں، میرے نمائندے بن کر دنیا میں گھومیں اور میرے چرچے ہوں، میری تصویریں لگیں، میرے نام کے خطبے دیے جائیں۔ اب یہ شوق جب انسان میں چڑھتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ بھیڑیے سے زیادہ تباہ کن انسان ہو جاتا ہے جو اس شوق میں مبتلا ہے۔ توجہ فرمائیں، روایت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یہ روایت حضرت امام رضا علیہ السلام سے متعدد منابع میں یہ ذکر کی گئی ہے، یہاں میزان الحکمہ سے آپ کی خدمت میں جلد چہارم سے پیش کر رہا ہوں۔ بعد ما ذکر الامام، امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ جب امام علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، وقال انہ یحب الریاست، اور اس شخص کا عیب یہ ذکر کیا کہ اس میں اقتدار کی خواہش ہے، شہوت اقتدار ہے اس کے اندر۔ فرمایا کہ ما ذئبان زاریان فی غنم قد تفرق رعاؤها، وہ ریوڑ جس کے چرواہے موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، اور بھیڑ بکریوں کا ریوڑ، حیوانوں کا ریوڑ تنہا ہے، اور دو درندہ بھیڑیے اس ریوڑ پر ٹوٹ پڑے ہیں، تو اس ریوڑ کا نقصان یہ بھیڑیے اتنا نہیں کریں گے ما ذئبان زاریان فی غنم قد تفرق رعاؤها بأضر فی دین المسلم من الرئاسہ، ریاست پرستی، حب ریاست سے بڑھ کر ضرر جس کو قیادت کا شوق ہے، اس سے زیادہ تباہ کوئی اور قوم کو نہیں کر سکتا۔ اب آپ جرأت سے کام لیں، ایک تو خود اپنے اندر تلاش کریں کہ یہ ہمارے اندر موجود ہے یہ شہوت یا نہیں ہے، طبی طور پر سب میں ہے۔ راوی نے، اگلی روایت میں ہے کہ راوی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو ہے ہمارے اندر۔ جس طرح اگر امام علیہ السلام کہیں کہ شہوت جنسی انسان کو تباہ کرتی ہے، تو کوئی نہ کہ الحمدللہ میرے اندر نہیں ہے، یہ تو سب کے اندر ہے، جو انسان ہے طبعی طور پر اس کے اندر ہے یہ۔ اہل البیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے ما ذئبان زاریان فی غنم لیس لہا راعٍ، اگر ایک ریوڑ ہو جس کا راعی نہ ہو، چرواہا نہ ہو، سویا ہوا ہو، غافل ہو، موجود ہی نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں دو بھیڑیے درندے اس ریوڑ پر حملہ کریں، ھذا فی اولھا، ایک ریوڑ کے ایک حصے پہ حملہ کرے، وھذا فی آخرھا، اور دوسرا دوسری سائڈ سے حملہ کرے۔ دو بھیڑیے ریوڑ کو گھیر کر دونوں طرف سے، نہ کہ دونوں ایک طرف سے حملہ کریں تاکہ ریوڑ دوسری طرف بھاگ جائے، ایک اول سے حملہ کرے، ایک آخر سے حملہ کرے، ایک سامنے سے حملہ کرے، ایک پیچھے سے حملہ کرے۔ بِأَسْرَعَ فِيهَا مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي دِينِ الْمُؤْمِنِ، مومن کے دین میں تباہی زیادہ پھیلے گی اس شخص کے ہاتھوں جو حب مال یعنی مفادات اور حب شہرت کا خواہاں ہے۔ اگر ایک قوم، ایک ادارہ، ایک مملکت، ایک مسجد، ایک نظام، ایک دین، ایک مذہب شہرت پسند، اقتدار پسند، قیادت پسند شخص کو سونپ دیا جائے اور ایک ریوڑ دو درندہ بھیڑیوں کے سپرد کر دیا جائے، وہ دو بھیڑیے اتنی تباہی نہیں پھیلائیں گے جتنا یہ ایک بھیڑیا ایک اقتدار پرست نقصان پہنچائے گا۔ یہ تقابل میں دو بھیڑیے اور ایک اقتدار پرست، ان کا تقابل ہے،
یعنی دو درندے بھیڑیے لاوارث ریوڑ کو اتنا تباہ نہیں کر سکتے جتنا ایک اقتدار پرست فرد. یہ اکیلا ہے، وہ دو ہیں. یہ انسان ہے، وہ درندے ہیں، بھیڑیے ہیں. یہ انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ بھیڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے. انسان باشعور ہیں، بھیڑیں بے شعور ہیں. لیکن اگر یہ کوئی قوم مبتلا ہو جائے ایسے افراد میں، وہ بہت تباہ ہوگی. خوب یہ وہ تحلیلیں ہیں، تجزیے ہیں ائمہ اطہار کے، کہ ان کے ذریعے سے آپ دیکھیں کسی بھی علاقے میں چلے گئے، آپ کا امور دین کس طرح سے تباہ حال ہیں، دنیا کس طرح تباہ حال ہے، تعلیم کس طرح ویران ہے، معیشت کس طرح ویران ہے. جہاں دیکھیں وہاں پر اقتدار پرست، ایک اقتدار پرست پوری مملکت کی تباہی کے لیے کافی ہے. بقول سردار بہادر کے کہ اس گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. وہ ایک الو کافی تھا تباہ کرنے کے لیے، جبکہ ہر شاخ پہ ایک الو بیٹھا ہوا ہے. تو اب آپ گلشن کا اندازہ لگا دیں کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا، انجام کیا ہوگا. مسجدوں میں جائیں اقتدار پرست، اداروں میں جائیں اقتدار پرست، تنظیموں میں جائیں اقتدار پرست، مذہب میں جائیں اقتدار پرست. ہر شعبے میں اقتدار پرست بھیڑیے مسلط ہیں، جن کو ائمہ بھیڑیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اور اسی نے سب بربادی پیدا کی ہوئی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ذہنی طور پر ہم اپنے آپ کو مفلوج بنا چکے ہیں، لہٰذا ذہنوں میں ائمہ کی بتائی ہوئی تعلیمات نہیں آتی. ہم اس کو دائیں بائیں کر کے اپنے لیے پھر بھی کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. کیا امام نہیں فرما رہے کہ حب ریاست، حب قیادت جرم ہے، اور سب سے بڑا جرم ہے، اور قوم کے لیے درندہ بھیڑیوں سے زیادہ دو بھیڑیے لاوارث ریوڑ کو اتنا تباہ نہیں کر سکتے جتنا ایک انسان، حب قیادت کا شکار انسان قوم کو تنہا برباد کر سکتا ہے. خوب کیا ہمیں نہیں معلوم کتنے ایسے مذہبی لوگ ہیں جن کے اندر یہ حب ان کی باچھوں سے رال بن کے ٹپک رہی ہے، ان کے لفظ لفظ سے یہ باتیں نکلتی ہیں. بہت عالی ترین مقام پر بیٹھے ہوئے مجتہدین، مرجعیت کی سطح تک پہنچے ہوئے لے کر، اور اس سے نیچے مسجد کے اندر صدر انجمن اور سیکرٹری انجمن کا دیکھیں، سب کے اندر ایک چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اس کی ذرا سا آپ تجویز دیں اس کی قیادت سے ہٹ کر، وہ پھر دیکھیں آپ کا حشر کیا کرتا ہے. اگر آپ اس کو تجویز دیں کہ آپ کافی ہو چکی ہے، آپ اتنا شوق قیادت کا کر چکے ہیں، آپ کوئی اور کام کریں، دشمن ہو جائے گا، جانی دشمن آپ کا، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا. لیکن اس کے باوجود ہم انہی لوگوں کو پھر بھی مقدس مانتے ہیں جنہیں امام رضا علیہ السلام بھیڑیا کہتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ مقدس ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں. تو امام رضا کے مذہب سے دور ہیں نا ہمیں اتفاق نہیں ہے امام رضا علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے. میں بارہا پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے رویے بتاتے ہیں کہ ہم ائمہ کے مذہب سے اتفاق نہیں کرتے، نعوذ باللہ. انہوں نے تو یہ اصول بتائے ہیں، یہ قدریں بتائی ہیں. تو اگر آپ نے تقلید کرنی ہے، کس کی کرو؟ جس کے اندر ذرا بھی شوق نہیں ہے، حب نہیں ہے. اور ایسے رہے ہیں علماء مراجع کرام جن کے پاس جرگے لے کے لوگ جاتے تھے کہ آپ قبول کریں مرجعیت، لوگوں کی قبول نہیں کرتے تھے کہ ہیں اس وقت موجود ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے. بلکہ جب منحصر مرجعیت کا مقام انہی کے اندر منحصر ہو گیا تھا اور ان کے علاوہ کوئی اور مرجع تقلید بھی نہیں تھا، پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ لوگوں کو کہتے تھے وہی جو مرحومین ہیں جن کی پہلے کر رہے تھے انہی کی تقلید پہ باقی رہو، ہم یہ ذمہ نہیں لیتے. اگر آپ نے پیروی کرنی ہے، مسجد کس کے حوالے کریں جس کو قیادت کا شوق نہیں ہے.
مرتے ہیں اس کے لیے، کسی ایک چھوٹی سی کسی قیادت کے لیے، اقتدار کے لیے جان اپنی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، دین خطرے میں ڈال دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ کرنے پہ تل جاتے ہیں۔